الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کما ہوا اہلہ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الرحمن في كتاب الفرقان وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ پروردگار سے دعا ہے بحق محمد و آل محمد، بحق چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، بالخصوص بحق حضرت ابو الفضل العباس باب الحوائج مرحومہ مغفورہ بیگم رفیہ شاہ اور تمام مرحومین و مرحومات، دلشاد صاحب کے خانوادے کے تمام مومنین و مومنات کی جو اس دار فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، خدا سب کے درجات کو متعالی فرمائے، صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے درگزر فرمائے، برزخ کی منازل کو آسان فرمائے، اور جو کچھ ان کے لیے پڑھا جا رہا ہے، جو کچھ ذکر ہو رہا ہے، ذکر اہل بیت کا ثواب، تلاوت قرآن کا ثواب، صدقہ و خیرات کا ثواب، یا کہ محمد و آل محمد ان ارواح کو ایصال فرمائے اور ان کی منازل آخرت کو آسان فرمائے۔ ہم سب جو زندہ ہیں، خدا ہمیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی اور اہل بیت کے راستے پر ہی موت کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ مومنین مومنات، آج کی اس مجلس اعزا کے جو ان مجالس کی سیریز کی آج تیسری مجلس ہے، اور ہمارا عنوان کلام جو آپ سب جانتے ہیں روح اور برزخ کی زندگی کے حوالے سے ہے کہ انسان جب تک زندہ ہے وہ ہمارے سامنے رہتا ہے، اس کی زندگی، اس کے شب و روز ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں، ہم اسے چلتے پھرتے دیکھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے دیکھتے ہیں، کلام کرتے دیکھتے ہیں، وہ معاشرے میں رہتا ہے، ایک سوسائٹی میں رہتا ہے، اس کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے۔ لیکن ایک وہ زندگی ہے کہ جو موجود تو ہے لیکن آنکھوں سے اوجھل ہے، ایک وہ زندگی ہے جو پردے کی اس طرف ہے، اور برزخ پردے کو ہی کہتے ہیں۔ ایک وہ زندگی کہ جو موجود تو ہے لیکن ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، کمزوری ہماری ہے، ہماری آنکھوں میں وہ سکت نہیں کہ ہم اس زندگی کو دیکھ سکیں، اس زندگی میں رہنے والوں، اس زندگی کے گزارنے والوں کو ہم دیکھ سکیں۔ ان میں یہ طاقت ہے کہ وہ ہمیں دیکھ سکتی ہیں، جتنی ارواح عالم برزخ میں ہیں ان میں یہ طاقت موجود ہے کہ وہ ہمیں دیکھ سکیں، ہمارا مشاہدہ کر سکیں، ہم سے گفتگو کر سکیں، ہماری زندگی اور ہمارے شب و روز سے آگاہ رہ سکیں۔ بلکہ روایات میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ ہر شب جمعہ وہ ارواح آتی ہیں، کلام کرتی ہیں، گھر والوں کو دیکھتی ہیں۔ کمزوری ہماری طرف ہے، چونکہ ہم ظاہر ہے میٹر کے بنے ہیں، مادی انسان ہیں، دل دنیا کی محبت سے بھرے ہیں، آنکھوں کے سامنے دل پر پردے پڑے ہیں، بہت سی چیزیں جو موجود ہیں وہ ہم دیکھ نہیں سکتے۔ کچھ افراد ایسے یقیناً ہیں کہ جنہوں نے محنت کی، مجاہدہ کیا، اور انہوں نے ان پردوں کو دور کر دیا، اور اسی دنیا میں رہ کر انہوں نے اس دنیا کا مشاہدہ کیا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ وہ دنیا مرنے کے بعد ہی بندہ دیکھ سکتا ہے، نہیں، وہ پاکیزہ افراد، وہ مقدس افراد کہ جنہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کا مشاہدہ کیا، اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی محبت کو دل میں جگہ نہیں دی، اہل بیت کی محبت کو دل میں جگہ دی، اس دنیا کے لیے وہ زندہ نہیں رہے، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے، لہٰذا اس دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے اس دنیا کا مشاہدہ کیا اور بڑی بڑی ضخیم کتب لکھ دی۔ قبر کے اندر کیا ہونا ہے وہ سب لکھ دیا، برزخ میں کیا ہونا ہے وہ سب لکھ دیا۔ یہ لکھنے والے کون ہیں؟ یہ زندگی میں انہوں نے سب لکھا ہے، یہ سب علماء، ہمارے بزرگان، مراجع کرام کی جنہوں نے بڑی بڑی ضخیم کتب برزخ کے حوالے سے اور آخرت کی زندگی کے حوالے سے معصومین کی روایت سے کچھ لیا ہے، اور کچھ انہوں نے برزخی زندگی کو خود ان کے مشاہدے میں تھی، انہوں نے اس زندگی کو خود دیکھا ہے اور بہت سی چیزوں کو لکھ دیا ہے۔ یقین کریں یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے کہ کسی کی محنت سے آج وہ زندگی ہمارے سامنے ہے۔
آج جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ وہاں پر ہم دیکھیں گے، گویا وہ سامنے آج موجود ہے اور ہماری رہنمائی کر دی گئی ہے، ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ اس زندگی میں یہ سب ہونا ہے۔ اور کتنا ہی کم عقل وہ انسان ہو کہ جسے بتا دیا جائے کہ تمہارے ساتھ یہ سب ہونا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، باوجود بتانے کے، باوجود علم ہونے کے، انسان اس سے واقف نہ رہے، آگاہ نہ رہے، اور ایک خواب غفلت میں انسان سویا رہے۔ اور جب وہ عالم آ جائے کہ انسان کو اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل کرنے کا وقت آئے، پھر انسان یہ کہتے کہ خدایا کچھ مہلت اور دے دے، کچھ ایام اور دے دے، ابھی تو میں نے بہت کچھ کرنا ہے، ابھی تو میں یہ سوچ کے بیٹھا تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد نمازیں پڑھیں گے، ابھی تو میں یہ سوچ کے بیٹھا تھا کہ روزے جب دانت نہیں ہوں گے، کھایا نہیں جائے گا تو تب روزے رکھیں گے، جب اور کسی کام کے قابل نہیں رہیں گے پھر حج بھی کر لیں گے۔ تو خدایا یہ تو بلاوا آ گیا ہے، میں تو یہ سب کچھ ابھی سوچ کے بیٹھا تھا، اب کچھ نہیں کر سکا ابھی تک، لیکن اس طرف سے آواز آئے گی کہ نہیں، تمہارا وقت پورا ہو چکا ہے، اب تمہیں مہلت، ہر روز مہلت ملتی تھی، ہر روز جب صبح تم بیدار ہوتے تھے تو وہ تمہارے لیے مہلت ہی تو ہوا کرتی تھی، لیکن تم نے اس مہلت کو استعمال نہیں کیا، استفادہ نہیں کیا، اور آج تم اس لمحے کو پہنچ چکے ہو۔ لہٰذا روایات میں یہاں تک ملتا ہے، چونکہ ہم جس زندگی کا ذکر کر رہے ہیں وہ زندگی آخرت کی زندگی، اور آخرت کی زندگی بنیادی طور پر روح جب جسم سے نکلتی ہے تو تب سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے، چونکہ جب تک وہ روح جسم میں قید ہے، اس دنیا کی زندگی ہے، جو ہی وہ روح آزاد ہوتی ہے تو جسم تو قبر میں منو مٹی کے نیچے چلا جاتا ہے، اور روح آزاد ہو جاتی ہے اور وہ عالم ارواح میں چلی جاتی ہے۔ لیکن جب اس قبر میں انسان کو لٹایا جاتا ہے، اور خدا کرے کہ انسان کو قبر یاد رہے، بدقسمتی یہ ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے، اس دنیا میں رہتا ہے، خدا اسے طاقت دیتا ہے، خدا اسے حسن دیتا ہے، خدا اسے جوانی دیتا ہے، خدا اسے دولت دیتا ہے، خدا اسے اولاد کی کثرت دیتا ہے، تو انسان بہت سی چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ انسان کو جب طاقت ملتی ہے، طاقت کا نشہ ہے، دولت کا نشہ ہے، حسن کا نشہ ہے، یہ سب نشے ہیں، اور جب یہ نشہ انسان کو چڑھتا ہے تو انسان کو بہت سی چیزیں نظر آنا بند ہو جاتی ہیں، انسان کو آخرت کی زندگی بھول جاتی ہے، قبر کے اندر کیا ہوگا انسان کو یاد نہیں رہتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو طاقتور ہوں، دیکھا جائے گا یہ مٹی کیا کرے گی، یہ قبر کے اندر مجھے کیا نقصان پہنچے گا، یہ حشرات الارض مجھے کیا نقصان دیں گے، میں تو اتنی طاقتور انسان ہوں، میں تو اتنا ذہین و فتین ہوں، اور میں تو یہ سب طاقت اور قدرت رکھتا ہوں، تو انسان بھول جاتا ہے۔ لیکن روایات یہ کہتی ہیں کہ وہ قبر، وہ زمین، وہ مٹی انسان کو ہر روز 5 مرتبہ ندا دیتی ہے۔ وہ انسان کے جو تکبر کے ساتھ اس زمین پر اکڑ اکڑ کر چلتا ہے، وہ انسان کے جب زمین کے اوپر چلتا ہے اور اسے موت یاد نہیں ہوتی، اسے وہ مٹی کے اندر جانا، قبر کے اندر جانا، اور پھر تعویذ قبر کا بند ہو جانا، انسان وہ سب بھول جاتا ہے، اور اسے وہ عالم تنہائی، وہ عالم وحشت اسے یاد نہیں رہتا کہ قبر کے اندر کون ہوگا، میری یہ اکڑ دیکھنے والا کون ہوگا، یہ اکڑ اکڑ کے چلنا، یہ غصے سے چلنا، یہ تمام میری جو رونت ہے یہ کون دیکھے گا، انسان بھول جاتا ہے۔ لیکن قبر اسے ہر روز 5 مرتبہ ندا دیتی ہے۔ روایات کے یہ جملے ہیں کہ القبر ینادی بخمس کلمات، کہ قبر ہر انسان کو 5 مرتبہ آواز دیتی ہے۔ اب چونکہ یہ ہم انسان ہیں، مادے کے بنے ہیں، ہمارے کانوں میں وہ طاقت نہیں ہے، دنیا پرست ہیں، مادہ پرست ہیں، لہٰذا ہمارے کان وہ آواز سن نہیں سکتے، لیکن جو عرفاء تھے، جو علماء تھے، اور ہیں آج بھی ہیں الحمدللہ، ایسے بزرگان آج بھی موجود ہیں کہ جو وہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، وہ سب کچھ سن سکتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تقویٰ کی اس منزل پر اپنے آپ کو فائز کر لیا، دنیا کی محبت کو دل سے نکال باہر پھینکا، آخرت کی محبت کو جگہ دی، اہل بیت کے راستے پر چلتے ہوئے مجاہدہ کیا، اپنے نفس پر انہوں نے غلبہ حاصل کیا، پھر خدا نے بہت سی چیزیں ان پر جو ہے وہ واضح کر دی ہیں، بہت سی چیزوں کا ان پر انکشاف ہو گیا ہے، لہٰذا وہ آج بھی بہت سی آوازیں سن سکتے ہیں، بہت سی چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو قبر کیا کہتی ہے؟ انسان کو ہر روز 5 آوازیں دیتی ہے۔ پہلی آواز قبر یہ دیتی ہے کہ انا بیت الوحدت، میں تنہائی کا گھر ہوں۔ دیکھیے جب انسان کی روح نکلتی ہے تو جسم نے کہاں جانا ہے؟ جسم نے اس قبر کے اندر جانا ہے کہ جہاں سے انسان کی برزخ شروع ہو جاتی ہے، برزخی زندگی قبر میں جانے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے۔ جسم تو قبر میں چلا گیا، روح عالم برزخ میں، عالم ارواح میں چلے گی، نیک تھا تو وادی السلام چلے گی، گناہگار تھا معاذ اللہ تو وادی برہوت چلے گی۔ اب قبر جو ہے وہ انسان کو 5 مرتبہ ہر روز آواز دیتی ہے، اور پہلا جملہ قبر یہ کہتی ہے کہ انا بیت الوحدت، یاد رکھ اے انسان میں تنہائی کا گھر ہوں،
اے انسان تو ڈرتا ہے تنہا رہنے سے، گھر کے اندر تو اگر تنہا ہو تجھے وحشت ہوتی ہے، تو چاہتا ہے تیرے گھر والے تیرے پاس رہیں، تو چاہتا ہے تیرے بچے، تیری بیوی، تیرے دوست، ماں باپ تمہارے قریب رہیں، تو محفل میں بیٹھنے کا عادی ہے، دوستوں میں بیٹھنے کا عادی ہے، اور ذرا سا اگر تمہارے پاس گھر میں کوئی نہ ہو تم فون اٹھا لیتے ہو اور دوستوں سے بات کرتے ہو، اپنی تنہائی کو دور کرتے ہو، اپنی وحشت کو دور کرتے ہو۔ اے انسان یہ سب کچھ دنیا میں ہے، تمہارے انیس، تمہارے مونس، تمہارے دوست، تمہارے غمخار، یہ سب کچھ دنیا میں رہ جائیں گے۔ انا بیت الوحدت، میں تو تنہائی کا گھر ہوں، تمہاری قبر میں کوئی نہیں تمہارے ساتھ ہوگا، نہ تمہاری بیوی ساتھ ہوگی، نہ تمہارے بچے ساتھ ہوں گے، نہ تمہارے والدین ساتھ ہوں گے، نہ تمہارے وہ دوست تمہارے ساتھ قبر میں ہوں گے کہ جن کے ساتھ تو ساری رات بیٹھا رہتا تھا اور خوش گپیوں میں مصروف رہتا تھا، نہ نماز کی فکر ہے، نہ بچوں کی فکر ہے، نہ اپنی دیگر ذمہ داریوں کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کی فکر ہے، ساری رات یا تو انٹرنیٹ پہ بیٹھا رہتا، یا تو دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہتا، یا تو گروپس میں چیٹ کرتا رہتا، تجھے قبر کی تنہائی کا کبھی خیال ہی نہیں رہا۔ تو قبر پہلا جملہ یہ کہتی ہے انا بیت الوحدت، اے انسان میں تو تنہائی کا گھر ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ تو تنہائی سے ڈرتا ہے، مجھے علم ہے کہ تو تنہا رہنے سے خائف رہتا ہے، مجھے پتا ہے کہ تو تنہائی سے خوف زدہ رہتا ہے، تو کمیونٹیز میں رہنے کا عادی ہے، تو محلوں میں آبادیوں میں رہنے کا عادی ہے، لیکن یہاں تو کوئی آبادی نہیں ہے، یہاں کوئی محلہ نہیں ہے، یہاں کوئی گھر نہیں ہے۔ انا بیت الوحدت، میں تو ایسا گھر ہوں کہ جس کے اندر تو اکیلا رہے گا، جس کے اندر فقط تو رہے گا، اور چونکہ تو ڈرتا ہے لہٰذا قبر مشورہ دیتی ہے، قبر اس انسان کو ایک نصیحت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھ میں تیری ہمدرد ہوں، میں تیری خیر خواہ ہوں، لہٰذا چونکہ میں تنہائی کا گھر ہوں، چونکہ میں وحدت کی جگہ ہوں، اور میں یہ جانتی ہوں کہ تو تنہائی سے ڈرتا ہے، میرا مشورہ یہ ہے فَاحْمِلُوا إِلَيَّ أَنِيسًا، جب میرے اندر آنا ایک انیس لے کر آنا، ایک مونس لے کر آنا، اپنا غم خار لے کر آنا، وہ دوست لے کر آنا کہ جس کے ساتھ تو مانوس ہو، چونکہ ظاہر ہے ہر انسان کسی نہ کسی کے ساتھ مانوس رہتا ہے، اس کے ساتھ گفتگو کرنا، اس کے ساتھ وقت گزارنا اسے اچھا لگتا ہے۔ تو قبر یہ کہتی ہے کہ دیکھ یہاں پر تو تنہائی ملے گی تجھے، کوئی تمہارا دوست نہیں ہوگا، کوئی تمہاری محفل نہیں ہوگی، لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ جب میرے اندر آؤ تو ایک دوست ساتھ لے کر آنا، ایک انیس ساتھ لے کر آنا۔ دوسرا جملہ قبر یہ کہتی ہے کہ دیکھ انا بیت الظلمت، اے انسان میں تاریکی کا گھر ہوں، میں تو ظلمت کا گھر ہوں، اور اے انسان تجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، تجھے خوف آتا ہے، ذرا سا اگر لائٹ چلی جائے تو خوف زدہ ہو جاتا ہے، ذرا سا اندھیرا ہو جائے تجھے وحشت ہوتی ہے، یہاں تو کوئی چراغ نہیں ہے، یہاں تو کوئی روشنی نہیں ہے، یہاں تو کوئی روشنی کا اہتمام نہیں ہے، دیکھ میں تجھے مشورہ دیتی ہوں چونکہ تو تنہائی سے ڈرتا ہے، چونکہ تو اندھیرے سے ڈرتا ہے، لہٰذا انیس بھی لے کے آنا، دوست بھی لے کے آنا، اور اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے فَحْمِلُوا إِلَيَّ سِرَاجًا، ایک چراغ ساتھ لے کر آنا، چونکہ یہاں پر تجھے چراغ کوئی نہیں ملے گا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو گزشتہ گزارشات میں، گزشتہ مجلس میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ جنت بھی انسان خود بناتا ہے، جہنم بھی انسان خود بناتا ہے، بالکل اسی طرح انسان کی قبر کیسی ہو یہ انسان خود بناتا ہے، وہ قبر وحشت کی جگہ ہو، وہ قبر تنہائی کی جگہ ہو، آپ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں ہے، ہمیں کیسی قبر چاہیے، ہمارے ہاتھ میں۔ دیکھیے میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں کہ انسان اتنی پلاننگ کرتا ہے کہ گھر جب بنوایا جاتا ہے تو انسان کتنا عرصہ پہلے اس کی پلاننگ کرتا ہے، مجھے ایسا گھر چاہیے، میرا لیونگ روم ایسا ہونا چاہیے، میرے بیڈ رومز اتنے بڑے ہونے چاہیے، میرا کچن وہاں پہ ہونا چاہیے، اور میرا اسٹڈی روم وہاں پہ ہونا چاہیے، اس کی اتنی وڈتھ ہو، اتنی لینتھ ہو، اس کی اتنی ہائٹ ہو۔ انسان کتنی پلاننگ کرتا ہے اور پھر کسٹمائزڈ گھر بناتا ہے، اپنی ضرورت اپنی مرضی کا گھر بناتا ہے، مجھے اے سی اتنے چاہیے، مجھے اتنی لائٹنگ چاہیے، مجھے فلاں جگہ پر یہ چاہیے۔ کتنا انسان کیئر کرتا ہے اس گھر کے بارے میں کہ جس گھر میں پتہ نہیں رہنا بھی نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں اس گھر میں قدم رکھ سکوں گا یا نہیں رکھ سکوں گا، خدا جانتا ہے اس گھر میں کون رہے گا، خدا جانتا ہے میرے بعد اس گھر کے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن انسان جب پلاننگ کرتا ہے، سوچتا ہے، بہت کچھ سوچتا ہے، لیکن جب اس گھر کی بات آتی ہے کہ جہاں پر 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 40 سال نہیں، ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اور ایک اور چیز ہے کہ یہ یقین ہے کہ اس گھر میں رہنا ہے۔ دنیا کے گھر ہم بناتے ہیں، یقین نہیں ہے کہ رہ سکیں گے یا نہیں رہ سکیں۔ شداد نے جنت بنوائی تھی اپنی، اس جنت میں رہ نہیں سکا تھا، اس جنت میں جانا نصیب نہیں ہوا تھا، لہٰذا بعض اوقات ہم دنیا کے گھر بناتے ہیں، یقین نہیں ہوتا کہ رہ سکیں گے یا نہیں رہ سکیں گے، لیکن ہر انسان کو یہ یقین تو ہے
کہ برزخی زندگی میں ہم نے جانا ہے، موت کے بعد ایک دنیا ہے جس میں ہم نے رہنا ہے، وہاں پر ہماری قبر کیسی ہو؟ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہماری قبر میں اے سی ہونے چاہیے، ہماری قبر میں روشنی کا اہتمام ہونا چاہیے، ہماری قبر میں یہ ساری سہولیات ہونی چاہیے؟ اگر تو ہمیں ان سب چیزوں سے ڈر لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انتظام کرنا ہے، اور کس کی قبر کیسی ہو کسٹمائزڈ ہے۔ آپ نے اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے بنانی ہے، میں نے اپنی قبر آج اپنے ہاتھوں سے بنانی ہے۔ میرا عمل وہ عمل خیر ہو تو قبر اچھی بنے گی، میرا عمل عمل بد ہو تو میری قبر میں وحشت ہوگی۔ لہٰذا قبر جیسی ہو، پھر ہر انسان کی قبر بھی ایک جیسی نہیں ہے، ہر گناہگار کی قبر بھی ایک جیسی نہیں ہے، ہر نیکوکار کی قبر بھی ایک جیسی نہیں ہے، پھر اس میں بھی درجات ہیں، کس کی قبر میں کس طرح کی سہولیات ہیں، یہ ہر انسان کی اپنی اپنی محنت ہے، اور ہر انسان کے اپنے اپنے گناہ ہیں۔ جس کی جتنے گناہ ہیں اس کی قبر اس طرح کی ہے، جس کی جتنی نیکی اور جتنی محنت ہے اس کی قبر اس طرح ہے۔ تو قبر دوسرا جملہ یہ کہتی ہے کہ اے انسان انا بیت الظلمت، میں تو تاریکی کا گھر ہوں، یہاں کوئی روشنی نہیں ہے، یہاں کوئی پاور نہیں ہے، یہاں پر کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہے، لہٰذا میرا مشورہ مان لو، فَحْمِلُوا إِلَيَّ سِرَاجًا، جب میرے اندر آؤ تو چراغ لے کر آنا، روشنی کا اہتمام کر کے آنا، چونکہ تجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ اور تیسرا جملہ قبر یہ کہتی ہے اے انسان انا بیت التراب، میں تو مٹی کا گھر ہوں۔ اللہ اکبر، اے انسان تجھے مٹی سے نفرت ہے، ذرا سی مٹی تمہارے جسم پر لگ جائے تمہیں کوفت ہوتی ہے، ذرا سی ڈسٹ اگر کہیں سے اڑ کر آ جائے تمہارے لباس پر آ جائے تجھے اذیت ہوتی ہے، ذرا سی کہیں سے گرد پڑ جائے تم پتہ نہیں کیا کیا سینیٹائزر لگاتے ہو، اور کون کون سے جو ہے وہ فلوئڈ سے اور لیکوڈ سے تم اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہو، اور پتہ نہیں کون کون سی جو ہے وہ سکن کے لیے اور تم چیزیں استعمال کرتے ہو، چونکہ تجھے نفرت ہے اس مٹی سے، مٹی پر بیٹھنا تمہیں پسند نہیں ہے، تم چاہتے ہو کہ تم جو ہے وہ خاک پر نہ بیٹھو، تمہاری مسند اونچی ہو، تمہاری کرسی اونچی ہو، اگر کچھ زمین پر بیٹھے تم اونچی جگہ پر بیٹھنا پسند کرتے ہو، چونکہ تم اپنے اور دوسروں کے درمیان ایک فرق رکھتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ نے دولت دی ہے، تمہیں اللہ نے علم دیا ہے، تمہیں اللہ نے عزت اور وقار دی ہے، لہذا تمہارے اور دوسرے لوگوں کے درمیان فرق ہونا چاہیے، تم کھڑے ہوتے ہو تو اس طرح کے پہچانے جاؤ، تم بیٹھتے ہو تو ایسی جگہ پہ کہ پہچانے جاؤ، تم بولتے ہو تو اس طرح سے تاکہ دوسرے لوگوں میں اور تم میں فرق ہو جائے، لہذا چونکہ تم مٹی پر بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اے انسان تجھے نفرت ہے مٹی سے، مٹی پر تو نہیں بیٹھتا، دیکھ میں تو مٹی کی جگہ ہوں، میں تو تیری قبر جو ہے یہ مٹی کی جگہ ہے، یہاں پر کوئی جو ہے وہ انتظام نہیں ہے، کوئی اچھی طرح کے کارپیٹس کے جو تو اپنے گھروں میں انسٹال کرواتا ہے، یہاں پر کوئی کارپیٹس تجھے نہیں ملیں گے، میں تو سادی سی جگہ ہوں، میں تو مٹی کا گھر ہوں، انا بیت التراب، میں تو مٹی کا گھر ہوں۔ اے انسان تو مٹی پر بیٹھنا پسند نہیں کرتا، تو مٹی پر سونا پسند نہیں کرتا، تو اپنے گھروں میں مہنگے مہنگے میٹریسز لے کے آتا ہے، مہنگے مہنگے بستر تمہارے ہوتے ہیں، تم اپنے آرام کا خیال کرتے ہو، اور پتہ نہیں کتنے کتنے قیمتی پلوز تمہیں چاہیے ہوتے ہیں تاکہ تمہیں اچھا آرام ملے، تمہارے آرام میں خلل نہ ہو، تمہارے جسم کو اذیت نہ ہو۔ اے انسان انا بیت التراب، یہاں تو نہ کوئی میٹریس ہے، یہاں تو نہ کوئی پلوز تجھے ملیں گے، یہاں نہ تمہارے آرام کے لیے کوئی بستر ہے، یہ تو مٹی کا گھر ہے، اگر تجھے یہ سب کچھ چاہیے فَحْمِلُوا إِلَيَّ فِرَاشًا، اپنا بستر ساتھ لے کر آنا، اپنا بستر لاؤ گے تو یہاں پر آرام سے رہو گے، وگرنہ اگر بستر کے بغیر میرے اندر آ گئے تو یہاں تو مٹی ہی مٹی ہے، اور یہ مٹی وہ ہے کہ جسے تو دنیا میں پسند نہیں کرتا تھا۔ چوتھا جملہ قبر یہ کہتی ہے کہ اے انسان دیکھ، میں تیری دوست ہوں، میں تیری غمخوار ہوں، میں تیری ہمدرد ہوں، لہٰذا میں تجھے مشورہ دے رہی ہوں، اور تجھے میرے اندر آنے سے پہلے بتا رہی ہوں تاکہ کل تو گلہ نہ کرے، تو شکوہ نہ کرے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، خدایا مجھے علم ہوتا کہ قبر میں یہ سب کچھ ہونا ہے تو میں تو تیاری کر کے آتا، خدایا مجھے تو علم نہیں تھا کہ یہاں اندھیرا ہوگا، اے خدا مجھے اگر پتا ہوتا کہ یہاں اندھیرا ہے میں چراغ لے کر آتا، مجھے پتا ہوتا تنہائی ہے تو میں ساتھی لے کر آتا، مجھے پتا ہے کہ یہ مٹی کا گھر ہے تو میں بستر لے کر آتا۔ قبر کہتی ہے کہ پھر شکوہ نہ کرنا، پھر گلہ نہ کرنا، پھر یہ نہ کہنا مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا، نہیں تجھے زندگی میں بتا دیا گیا تھا، تجھے دنیا میں دکھا دیا گیا تھا۔ اور ہاں سن لے ایک اور چیز، چوتھی چیز یہ ہے، قبر یہ کہتی ہے انا بیت الحیۃ والعقرب، اے انسان میں تو سانپوں کا گھر ہوں، میں تو بچھوؤں کی جگہ ہوں، اور تو ڈرتا ہے، ذرا سی چیونٹی سے تو ڈرتا ہے، ذرا سی مکھی کو تو اپنے چہرے پر بیٹھنا پسند نہیں کرتا اور نہ برداشت کرتا ہے، ذرا سا مچھر تجھے کاٹ لے تجھے اذیت ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے حشرات الارض سے تو ڈرتا ہے، لیکن دیکھ لے یہاں تو کثرت ہوگی سانپوں کی، یا تو بچھوؤں کی کثرت ہوگی، اور جو سانپ اور بچھو تمہارے ذہن میں ہے
اس طرح کے سانپ اور بچھو یہاں نہیں ہوں گے. جس طرح کا ڈر تمہارے ذہن میں ہے وہ دنیا کے سانپ ان سانپوں کے مقابلے میں ان کی کیا حیثیت ہے. جو سانپ تم دنیا میں دیکھ کر ڈر جاتے ہو کہ کس طرح کے بڑے بڑے اژدہا، پھن پھیلائے ہوئے سانپ، بڑے بڑے بچھو اور وہ حشرات الارض کی جو تجھے دنیا میں نظر آتے ہیں، اے انسان یہ حشرات الارض، یہ سانپ اور بچھو جو قبر میں ہیں، وہ سانپ اور بچھو اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. ان کا ڈنک ان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، ان کا زہر ان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. لہٰذا تیار ہو جا، چونکہ تو حشرات الارض سے ڈرتا ہے، چونکہ تو کیڑوں مکوڑوں سے ڈرتا ہے، مہنگے مہنگے سپریز اپنے گھروں میں کراتا ہے تاکہ تمہارے گھر میں حشرات الارض نہ آئے. اے انسان اس گھر کو تو کیڑوں سے پاک کرتا ہے جس گھر میں پتہ نہیں رہنا بھی ہے یا نہیں رہنا، اور اگر رہنا ہے تو کون جانتا ہے 10 سال 20 سال 30 سال رہنا ہے. قبر یہ کہتی ہے کہ انسان میرا مشورہ مان لے، جس گھر میں تو نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، کیا اس گھر میں سپرے نہیں کروائے گا؟ کیا اس گھر کو کیڑوں مکوڑوں سے پاک نہیں کرے گا؟ دیکھ میں تجھے پہلے بتا رہی ہوں، جب میرے اندر آنا پھر گلا نہ کرنا کہ سانپوں کا مجھے پتا نہیں تھا، حشرات الارض کا، کیڑے مکوڑوں کا مجھے پتا نہیں تھا. اے انسان انا بیت الحیۃ والعقرب، میں تو سانپوں اور بچھوؤں کا گھر ہوں. فاحملوا الی تریاکا، لہذا ان کے زہر کا توڑ لے کر آنا، تریاک لے کر آنا. پھر نہ کہنا کہ سانپ مجھے کاٹ رہے ہیں اب کیا کروں، اہتمام کر کے آنا. اور پانچواں جملہ قبر ہر روز کہتی ہے، ہر ذی روح سے یہ جملہ قبر پکار پکار کر کہتی ہے، اے انسان انا بیت الفقر والفاقہ، اے انسان میں تو غربت کی جگہ ہوں، میں تو فقر کی جگہ ہوں، میں تو فاقہ کی جگہ ہوں. یہاں تجھے نہ تمہاری مرضی کا بریک فاسٹ ملے گا، نہ یہاں تمہاری مرضی کا لنچ ملے گا، نہ طرح طرح کے ڈنر تمہیں ملیں گے، نہ یہاں پر فاسٹ فوڈ کا اہتمام ہے، نہ تمہاری مرضی کی مشروبات ملیں گے. یہاں تو فقر کی جگہ ہے، فاقے کی جگہ ہے. یہاں تو بھوک و افلاس ہے، یہاں پر کھانے پینے کا کوئی اہتمام نہیں ہے. تم طرح طرح کے مشروبات لے کر آتے تھے، تمہارا گھر طرح طرح کے کھانوں سے، تمہارا کچن جو ہے وہ مزین رہتا تھا. اے انسان تو کھانے پینے کا بہت شوقین ہے، تجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا تھا، تو پیاس برداشت نہیں کر سکتا تھا، تو بھوک برداشت نہیں کر سکتا تھا. وہ بھوکے جو دنیا میں تھے، تو ان کی بھوک کا تجھے کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا. تو ہمیشہ اپنا سوچتا تھا، تو اتنا خود غرض تھا کہ خود کھاتا رہا اور اتنا کھاتا رہا کہ کھا کھا کر اپنے آپ کو بیمار کر دیا. تو نے کبھی کسی غریب کی طرف دیکھا نہیں، کسی بھوکے کی طرف دیکھا نہیں، کسی مفلس کی طرف تم نے دیکھا نہیں. تم یاد رکھو انا بیت الفقر والفاقہ، اے انسان میں تو فقر کی جگہ ہوں. پہلے سے بتا رہی ہوں، پھر بعد میں نہ گلا کرنا نہ شکوا کرنا. میں تو فقر کی جگہ ہوں، میں تو فاقہ کی جگہ ہوں. فَحْمِلُوا إِلَيَّ كَنْزًا، اپنا خزانہ ساتھ لے کر آنا، اپنا خزانہ کہ جس سے تیرا فقر دور ہو جائے، جس سے تیرا فاقہ دور ہو جائے، تو اپنا وہ خزانہ ساتھ لے کر آنا. اب جب لوگوں نے سنا اور حضور نے یہ بتایا کہ قبر یہ پیغامات انسانوں سے ہر روز کہتی، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ذرا رہنمائی تو فرمائیں، ذرا یہ تو بتائیں کہ یہ انیس کون ہے، وہ دوست کہ جو قبر کی وحشت میں، قبر کی تنہائی میں یار ہوگا، مددگار ہوگا، وہ انیس کون سا ہے؟ یا رسول اللہ وہ چراغ کیا ہے کہ جو قبر کے اندھیرے کو روشنی میں بدل دے گا؟ یا رسول اللہ وہ فراش کیا ہے، وہ کون سا بستر ہے کہ جو قبر میں لے کر جانا ہے؟ یا رسول اللہ وہ سانپوں بچھوؤں سے بچنے کا تریاک کیا ہے؟ اور یا رسول اللہ وہ فقر و فاقہ سے بچنے کا وہ کنز کیا ہے، وہ خزانہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اگر قبر میں تنہائی سے ڈرتے ہو، قبر کہتی ہے انیس لے کر آنا. تمہارا انیس قرأت القرآن، قرآن کریم کی تلاوت ہے. جو اگر تم دنیا میں تلاوت قرآن کرتے تھے، قرآن تمہارا مونس و غمخار ہو جائے گا، قرآن تمہارا انیس و مددگار بن جائے گا. قبر میں پھر تمہیں وحشت نہیں ہوگی، قبر میں پھر تم ڈرو گے نہیں. اگر دنیا میں قرآن سے محبت تھی، اگر دنیا میں قرآن سے تعلق تھا، اگر دنیا میں قرآن سے دوستی تھی، تو پھر قبر میں قرآن تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. اور جب قرآن تنہا نہیں چھوڑے گا تو قرآن تو علی کے ساتھ ہے، علی تو قرآن کے ساتھ ہے. جب قرآن تیرے ساتھ ہوگا تو علی خود تیرے ساتھ ہوں گے، چونکہ علی اور قرآن جدا نہیں ہیں. لہٰذا اگر تو چاہتا ہے تیری قبر میں تیرا دوست، تیرا مونس، تیرا غمخار، تیرا یار و مددگار قبر میں تیرے ساتھ موجود ہو، تو پھر دنیا میں قرآن سے محبت کر. قرآن کو فقط قسم اٹھانے کے لیے نہ رکھو، قرآن کو گھر میں خیر و برکت کے لیے نہ رکھا جائے، قرآن کو کسی ایسی جگہ پر
کہ جہاں پر سال میں ایک دفعہ اٹھا کر ڈسٹ صاف کر کے پھر وہاں پر رکھ دیا جائے. قرآن ایسی جگہ کے لیے نہیں بنا. افسوس یہ ہے کہ وہ کتاب کی جو زندوں کی کتاب تھی ہم نے اسے مردوں کے لیے رکھ دیا ہے. کوئی مرے تو ہم اسے اٹھاتے ہیں, ہم اسے کھولتے ہیں, اور اگر کوئی نہ مر رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن پڑھیں تاکہ اس کی مشکل آسان ہو جائے. افسوس یہ ہے کہ وہ قرآن کہ جو زندوں کے لیے تھا, جو نصب العین تھا, جو منشور بن کے آیا تھا ہمارے لیے, زندگی کیسے گزر. کبھی ہم نے دیکھا ہے قرآن سے, کبھی ہم نے پوچھا ہے کہ اے اللہ کی کتاب بتاؤ, میں ڈاکٹر ہوں, میں انجینئر ہوں, میں لائر ہوں, میں اسٹوڈنٹ ہوں, میں بزنس مین ہوں, مجھے بتا میں بزنس کیسے کروں, مجھے بتا میں وکیل ہوں, وکالت کیسے کروں, مجھے بتا میں طالب علم ہوں, علم کیسے حاصل کروں. چونکہ قرآن ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین, قرآن میں تو سب کچھ لکھا ہے. کبھی ہم نے اس اللہ کی کتاب سے پوچھا ہے بتا میں میرا تعلق کیسا ہونا چاہیے میرے رشتہ داروں کے ساتھ, میں اگر شوہر ہوں تو کیسا شوہر ہونا چاہیے. اللہ کی کتاب مجھے بتا, میں اگر باپ ہوں تو کیسا باپ ہونا چاہیے, میں اگر کسی کا نیبر ہوں, پڑوسی ہوں, تو اے اللہ کی کتاب میری رہنمائی کر, میں کیسا پڑوسی ہونا چاہیے. لیکن کبھی ہم نے اللہ کی کتاب سے یہ سوال ہی نہیں کیا. ہم یا تو اسے برکت کے لیے گھر میں رکھتے ہیں, یا ہم اسے جو ہے وہ مردوں کے پڑھنے کے لیے سالے ثواب. یہ سب اچھا ہے, یہ سب کرنا ہے. حضور فرماتے ہیں اگر انیس چاہیے, اگر مددگار چاہیے, قرآن سے دنیا میں محبت کرو اور قرآن قبر میں تمہارا انیس بن جائے گا. کہا اچھا یا رسول اللہ, یہ تو سمجھ آ گئی کہ قرآن انیس بن جائے گا, قرآن دوست بن جائے گا, قرآن مددگار بن جائے گا. یا رسول اللہ وہ سراج کیا ہے, وہ چراغ کیا ہے, وہ روشنی کیا ہے, وہ قبر کے اندھیرے کو روشن کون سی طاقت کرے گی؟ فرمایا صلاۃ اللیل, وہ تمہاری نماز تہجد ہے, وہ صلاۃ اللیل ہے. جب ساری دنیا نیند کے مزے لوٹتی ہے, جب ساری دنیا آرام سے سوتی ہے, نرم و گداز بستروں پر استراحت کرتے ہیں, تو اٹھ جاتا ہے, تجھے یاد خدا ہوتی ہے, تجھے قبر کی تاریکی یاد ہوتی ہے, تجھے قبر کا اندھیرا یاد ہوتا ہے. سردیاں ہوں یا گرمیاں ہوں, تو اٹھ جاتا ہے, پانی ٹھنڈا ہو یا گرم ہو تو وضو کر لیتا ہے, ماحول کیسا ہی کیوں نہ ہو تو اٹھ جاتا ہے, تو مصلی عبادت پر آ جاتا ہے. ادھر تو نماز شب کے لیے مصلی عبادت پر آتا ہے, ادھر قبر آواز دے کر کہتی ہے اے انسان, اے رات کی تاریکی میں پچھلے پہر اٹھنے والے, گھبرانا نہیں, تمہاری قبر اندھیری نہیں ہوگی, تمہاری قبر کا چراغ تو نے روشن کر دیا ہے, تمہاری قبر کے اندر روشنی کا اہتمام تو نے کر دیا ہے. اے نماز شب کے لیے مصلی عبادت پر کھڑے ہونے والے, تمہاری قبر اندھیری نہیں ہوگی. کہا یا رسول اللہ یہ تو پتہ چل گیا, اب یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ وہ بستر کیا ہے کہ جو قبر میں, قبر کہتی ہے کہ فراش لے کر آنا. فرمایا وہ عمل صالح ہے. اگر تم عمل صالح کرو گے تو تمہارا وہ عمل صالح, تمہارا وہ نیک عمل, کسی غریب کی مدد کر دی, کسی یتیم کے سر پر شفقت کا حق رکھ دیا, کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا, کسی غریب کے جو اپنا مورگیج رینٹ پے نہیں کر سکتا, کہ جس کو نوٹس مل گیا ہے بے دخل ہونے کا, تو نے اس کا رینٹ دے دیا, تو نے کسی کی مدد کر دی. اگر کسی کوئی بیمار ہے دوا لے دی, اگر کوئی بھوکا ہے کھانا کھلا دیا, کوئی اسٹوڈنٹ اپنی فیس نہیں دے سکتا کسی کی فیس ادا کر دی, تو نے جو عمل صالح کیا ہوگا قبر میں آئے گا, تیری قبر میں پھر وہ مٹی نہیں ہوگی, وہ تیرا عمل صالح بستر بن جائے گا. کہا یا رسول اللہ یہ بھی سمجھ آ گیا. اب قبر جو یہ کہتی ہے کہ میں تو سانپوں اور بچھوؤں کا گھر ہوں, تریاک لے کر آنا. یا رسول اللہ وہ سانپوں اور بچھوؤں کے منہ میں وہ کیا ڈالیں گے کہ وہ ہمیں ڈس نہیں سکیں گے؟ فرمایا التوبہ, اگر تم دنیا میں تائب رہو گے, استغفار کرو گے, ڈرو گے, خوف خدا تمہارے دل میں ہوگا, گناہوں پر استغفار کرو گے, مغفرت طلب کرو گے, تو وہ توبہ ان سانپوں اور بچھوؤں کے لیے تریاک بن جائے گا. پھر تمہیں سانپ اور بچھو ڈس نہیں سکیں گے, پھر تمہیں وہ اذیت نہیں دے سکیں گے. کہا یا رسول اللہ وہ کنز کیا ہے جو فقر و فاقہ میں مدد دے گا, وہ جو بھوک و افلاس مٹائے گا, وہ خزانہ کیا ہے؟ فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ, کلمۃ لا الہ الا اللہ وہ خزانہ ہے, یہ وہ عظیم خزانہ ہے, یہ وہ عظیم جملہ ہے کہ جو کہنے میں تو آسان ہے, وزن میں بہت بھاری ہے. اگر کلمۃ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والے ہوگے تو قبر میں تمہیں نہ فقر ہوگا نہ فاقہ ہوگا, نہ قبر میں تمہیں وحشت ہوگی, نہ غربت ہوگی, نہ افلاس. فرمایا لا الہ الا, کم از کم 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا قبر میں وہ مفلس نہیں ہوگا, قبر میں وہ نادار نہیں ہوگا. لہذا قبر انسان کو ہر روز 5 مرتبہ ندا دیتی ہے. اب چونکہ یہ ہمارے سامنے وہ ندا بھی آ گئی, اب ہمارے سامنے وہ جواب بھی آ گیا, اب اگر اس کے باوجود ہم اس پر توجہ نہ کریں, ہمیں نہ پتہ ہو کہ قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے, اس کا مطلب ہے کہ کمزوری ہماری ہے. ایک شخص آتا ہے رسول اللہ کی خدمت میں اور آ کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ
میرا باپ مر رہا تھا، بستر مرگ پر تھا، زندگی کے آخری لمحات میں تھا، میرے باپ نے اس عالم میں 3 جملے کہے اور وہ جملے مجھے سمجھ نہیں آئے۔ یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ مجھے سمجھا دیں کہ میرا باپ جو کہہ رہا تھا اس کا مطلب کیا تھا، اس کی تعبیر کیا ہے۔ فرمایا کہ بتاؤ وقت موت آخری لمحات میں تمہارے باپ نے کیا کہا؟ کہا یا رسول اللہ ایک جملہ اس کی زبان سے نکلا اور میرا باپ یہ کہتا تھا یا لیتہ بعیدا، اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میرا باپ کیا کہنا چاہتا ہے، اس کی مراد کیا ہے۔ کہا دوسرا جملہ کیا ہے؟ کہا میرے باپ نے کہا یا لیتہ جدیدا، مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ میرا باپ کیا کہنا چاہتا ہے۔ فرمایا بتاؤ تیسرا کلمہ کون سا تھا؟ فرمایا میرا باپ کہتا تھا یا لیتہ کاملا۔ مجھے تینوں جملوں کی سمجھ نہیں آئی، یا رسول اللہ آپ بتائیے میرے باپ کی مراد کیا تھی؟ کہا دیکھو جب تمہارا باپ دنیا سے جانے لگا تھا، جب اس کی زندگی کے آخری لمحات تھے، تو اس نے جو یہ جملہ کہا، جب ملک الموت کو اس نے دیکھا، جب موت کے فرشتے کو اس نے دیکھا، جب وہ یہ جان چکا تھا کہ میرے جسم اور روح کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے، تو اس کے سامنے اس کے اعمال کو لایا گیا، اس کے سامنے اس کی اخروی زندگی کو لایا گیا، اس کے سامنے اس کے گناہ بھی لائے گئے، اس کے سامنے اس کی نیکیاں بھی لائے گئی۔ اور روایات عزیزان محترم مومنین و مومنات، روایات یہ کہتی ہیں کہ جب انسان موت کو دیکھتا ہے، موت کے عالم میں ہوتا ہے، جب ملک الموت آتا ہے تو انسان کو سب کچھ دکھا دیا جاتا ہے۔ وہ دیکھنے والا قوت گویائی نہیں رکھتا، وہ بتا نہیں سکتا، وہ محسوس کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ بہت نورانی شخصیات کو دیکھتا ہے اور وہ سب کچھ اپنے سامنے ملک الموت کو دیکھتا ہے۔ ملک الموت جس صورت میں آئے وہ اس کو دیکھتا ہے اور اپنے تمام گناہ وہ دکھاتا ہے ملک الموت اس کو، اس کی تمام نیکی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی وہ بھی نظر آتی ہے، ذرہ برابر گناہ وہ بھی نظر آتا ہے۔ تو کہا کہ جب تمہارے باپ نے یہ کہا تھا یا لیتہ بعیدا، جب اس کے اعمال خیر اسے دکھائے گئے کہ دیکھ یہ تم، چونکہ انسان زندگی کے آخری لمحات میں سب کچھ جب دیکھتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا کرتا رہا، گویا ایک سیکنڈ میں پوری زندگی کی فلم اسے دکھا دی جاتی ہے، پورا اس کا ٹریلر اس کے سامنے چل جاتا ہے اور اسے پورا ایک سیکنڈ میں، بلکہ سیکنڈ بھی زیادہ کہہ رہا ہوں، انسان بالکل ایک گلینس میں وہ دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ وہ کیا کرتا رہا، 60 70 80 سال کی زندگی کیسے گزری، خدا اسے فوراً وہ دکھا دیتا ہے۔ اور جب انسان دیکھتا ہے تو کہا رسول خدا نے فرمایا کہ جب تمہارے باپ نے یہ کہا تھا یا لیتہ بعیدا، اسے جب اس کے اعمال خیر دکھا دیے گئے اور اسے جب ثواب دکھایا گیا کہ جو مسجد چل کر جاتا ہے، اپنے گھر سے چل کر مسجد جاتا ہے، اس کے چل کر جانے کا ثواب کتنا ہے، جب اس کا ثواب اسے دکھایا گیا تو فوراً اس کی زبان پر یہ جملہ ہے یا لیتہ بعیدا، اے کاش یہ مسجد دور ہوتی، اگر اتنا قریب جانے کا اتنا ثواب ہے، جو میں یہ چل کر جایا کرتا تھا، جو میں پیدل جایا کرتا تھا، یا اگر میں گاڑی پر جایا کرتا تھا، اور اتنا سفر کرنے کا، مسجد تک جانے کا مجھے اتنا ثواب ملا ہے، تو فوراً اس کی زبان پر یہ جملہ جاری ہوئی یا لیتہ بعیدا، اے کاش یہ مسجد دور ہوتی، اے کاش میں اور زیادہ سفر کر کے جاتا، اے کاش میں اور زیادہ چل کر جاتا، اتنا اور مجھے ثواب ملتا۔ فرمایا پہلا جملہ تو یہ تھا یا لیتہ بعیدا، اے کاش مسجد دور ہوتی تاکہ میں اور زیادہ ثواب لیتا۔ فرمایا یا رسول اللہ دوسرا جملہ کیا؟ میرا باپ جو یہ کہہ رہا تھا یا لیتہ جدیدا، اے کاش جو ہے میں جدید، یہ یا لیتہ جدیدا کہ اے کاش یہ جدید ہوتا، اے کاش یہ نئی ہوتی۔ تو فرمایا رسول خدا نے فرمایا دیکھو تمہارے بابا نے جب یہ کہا کہ یا لیتہ جدیدا، اے کاش یہ جدید ہوتا، یہ نیا ہوتا، اس سے مراد اس کی وہ تھی جب کسی فقیر کو، کسی بے لباس کو، کسی مسکین کو اس نے لباس دیا تھا، جب کوئی مانگنے والا اس کے دروازے پر آ گیا تھا تو اس نے گھر میں دیکھا تھا کہ کیا چیز فالتو ہے، اور جیسے آپ اور ہم دیکھتے ہیں جب کوئی مانگنے والا آئے، بلکہ افسوس تو یہ آج کا انسان تو اس حد تک بخل کرتا ہے کہ اسے گاربیج کر دیا جائے، پھینک دیا جائے، کسی انسان کے کام نہ آئے، کسی انسان کو اس سے فائدہ نہ ہو، تو اور اگر دینے کا وقت آ جائے، دینے کی نوبت آ جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فالتو کیا ہے، وہ کون سی چیز ہے کہ جو میرے استعمال میں نہیں ہے ہم وہ ڈونیشن دے دیں، کون سی چیز ہے کہ جو لیفٹ اوور ہے وہ ہم ڈونیشن میں دے دیں، کون سی چیز ہے جو اضافی ہے وہ ہم ڈونیشن میں دے دیں۔ حضور تو یہ فرماتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی یہ فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک نیکی کے کمال تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ نہ خرچ کرو جسے تم خود زیادہ محبوب رکھتے ہو، جو تمہارے نزدیک خود زیادہ محبوب ہے۔ اور وہ واقعہ میں نہیں پڑھوں گا، اشارہ کروں گا، خاتون قیامت نے اپنا جو ہار اس سائل کو دے دیا تھا
اور رسول اللہ نے کہا تھا کہ جب وہ سائل آیا، اے میری دختر نیک اختر، آپ نے وہ اپنا قیمتی ہار کہ جو آپ کے پاس تھا وہ کیوں دے دیا؟ کہ بابا جان آپ نے ہی تو کہا تھا کہ خدا کا حکم یہ ہے کہ تم نیکی کے کمال تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ نہ خرچ کر دو جسے تم خود عزیز رکھتے ہو۔ لہذا حضور نے فرمایا کہ جب تمہارے باپ نے یہ کہا یا لیتہ جدیدہ، اے کاش وہ نیا ہوتا، اے کاش وہ جدید ہوتا، تو تمہارے باپ نے جو پرانا لباس صدقہ و خیرات میں دیا تھا، ڈونیشن میں دیا تھا، کسی غریب مسکین کو پرانا دیا تھا، جب اس نے پرانے کا ثواب دیکھا تو فوراً اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا یا لیتہ جدیدہ، اے کاش وہ نیا ہوتا۔ اگر پرانے کا اتنا ثواب ہے تو نئے کا کتنا ثواب ہوتا؟ اس نے فوراً کہا یا لیتہ جدیدہ۔ فرمایا یا رسول اللہ اب آپ یہ فرمائیں کہ تیسرا جملہ جو میرے باپ نے کہا یا لیتہ کاملا، اے کاش وہ مکمل ہوتا، اے کاش وہ کامل ہوتا۔ کہا تمہارے باپ نے جب لوگوں کو کھانا کھلایا تھا، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، کسی بھوکے کی بھوک کو ختم کیا، اور جب اس نے تھوڑا بہت کھلانے کا اجر دیکھا، جب اس کے وقت موت اس کو اس کا اجر اور ثواب دکھا دیا گیا، اس نے کہا یا لیتہ کاملا، اے کاش میں مکمل کھلا دیتا، اے کاش میں پورا میل دے دیتا، اے کاش میں پورا کھانا اسے کھلا دیتا۔ اگر تھوڑا سا کھلانے کا اتنا اجر و ثواب ہے، اگر میں پیٹ بھر کے اسے کھلا دیتا اس کا کتنا زیادہ اجر و ثواب ہوتا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں سمجھ گیا ہوں۔ تو یہ وہ دنیا ہے کہ جب انسان کی روح جدا ہو جاتی ہے جسم سے اور روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، انسان منو مٹی کے نیچے چلا جاتا ہے، تو وہ دنیا انسان اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے وہ دنیا دیکھنے کے بعد انسان واپس نہیں آ سکتا، خواہش تو کرے گا خدایا ایک موقع اور دے دے، اے خدا وعدہ کرتا ہوں ایک موقع، جیسے کہ آپ کو اور ہمیں اگر سپیڈنگ کرتے ہوئے اوور سپیڈنگ کرتے ہوئے ٹکٹ مل جائے تو ٹکٹ لینے کے بعد ہمیشہ یہ کہتے ہیں آئندہ احتیاط کریں گے، آئندہ تو کروز کنٹرول رکھیں گے، آئندہ تو کبھی سپیڈنگ نہیں کریں گے، لیکن 2 دن 4 دن 5 دن پھر وہ بھول جاتا ہے، پھر وہی روٹین واپس آ جاتی ہے۔ تو انسان بالکل اسی طرح خدا یہ کہتے ہیں کہ انسان تو جب قبر میں جائے گا تو خود کہے گا خدایا مجھے ایک دفعہ واپس بھیج دے، مجھے ایک موقع اور دے۔ خدا کہتے ہیں میں تو ہر روز تمہیں موقع دیتا تھا، ہر روز تمہیں موقع دیتا تھا، لیکن افسوس یہ ہے بتانے والے تو چیختے رہے، بتانے والے تو بتاتے رہے، لیکن تم نے ان کی آواز پر کان نہیں دھرا۔ تم شاید یہ سمجھتے تھے کہ موت تو اوروں کے لیے ہے، باقی لوگوں نے مرنا ہے، مجھے تو موت نہیں آئے گی، میں تو ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا۔ لہٰذا کبھی تم نے اپنی موت پر توجہ ہی نہیں کی، کبھی تم نے اپنی موت کو سوچا ہی نہیں ہے، کبھی تمہیں یہ خیال ہی نہیں آیا کہ میں نے بھی مرنا ہے۔ اور جب تم منو مٹی کے نیچے گئے اور جب تم نے اس دنیا کو دیکھا کہ جو برزخی دنیا ہے، پھر تمہیں خیال آ گیا۔ اور جو آخرت کی منازل ہیں وہ تو اس سے کہیں زیادہ سخت ہیں، خود برزخ کی منزل بہت سخت ہے، اور کئی منازل ہیں۔ برزخ کی زندگی خود شدت رکھتی ہے اپنے اندر، اس کا عذاب خود ایک بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن برزخ کے بعد جو صراط کی منزل ہے، جو پل صراط جسے آپ کہتے ہیں، جو صراط کی ایک ایک منزل، افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس پل صراط کو بھی دنیا کا ایک پل سمجھا ہے کہ شوں کر کے گزر جائیں گے، جیسے آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ کہہ کے گزر جائیں گے۔ یہ کہنا آسان ہے، یہ کہنا کہ قبر میں پوچھیں گے تو میں تو یہ کہہ دوں گا اور فرشتوں سے کہوں گا کہ مجھ سے پوچھنے سے پہلے تم بتاؤ کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، یہ کہنا آسان ہے، لیکن وہاں پر اگر زبان کو حرکت ہو جائے بڑی بات ہے، وہاں پر فرشتوں کو دیکھ کر اگر چھکے نہ چھوٹ جائیں تو بڑی بات ہے۔ تو یہ کہنا کہ میں فرشتوں سے سوال کر دوں گا اور میں قبر برج کے اوپر سے پل صراط سے یوں گزر جاؤں گا، بڑا مشکل ہے۔ سلمان فارسی سے کہ جب وہ مدائن کے گورنر تھے تو کسی نے کہا تھا کہ اے سلمان، کسی نے طنز کیا۔ افسوس یہ ہے کہ آج جو ہے وہ ایک بہت بری عادت ہماری کمیونٹی میں، ہماری قوم میں اور انسانوں میں اوورآل ایک عادت آ گئی ہے کہ ہم نے طنز کرنا عادت بنا لی ہے۔ جب تک ہم کسی کو نیچا نہ دکھائیں، جب تک ہم کسی کو لوگوں میں محفل میں طنز نہ کریں، اسے شرمندہ نہ کریں، اسے برا بھلا نہ کہیں، اسے بے عزت نہ کریں، ہمیں سکون نہیں آتا۔ تو یہ ہر زمانے میں اس طرح کے لوگ رہے ہیں، خدا کرے کہ ہمیں ہدایت ہو۔ سلمان فارسی کے زمانے میں ایک شخص نے اسی طرح کا ٹونٹ کیا، طنز کیا سلمان فارسی پر، اور کہا کہ سلمان بتاؤ کہ تمہاری داڑھی بہتر ہے، جو ماشاءاللہ اچھی خاصی داڑھی تھی سلمان فارسی کی، سلمان محمدی کی، تو کہا کہ سلمان بتاؤ تمہاری داڑھی بہتر ہے یا کتے کی دم بہتر ہے؟ یہ سلمان کون ہے کہ جو منا اہل البیت کی منزل پر ہیں؟ یہ سلمان کون ہے جو مدائن کے گورنر ہیں، امیر المومنین کے، امیر المومنین نے جنہیں اپوائنٹ کیا تھا؟ اس سے ایک بندہ سوال کرتا ہے کہ سلمان بتاؤ تمہاری داڑھی بہتر ہے یا کتے کی دم بہتر ہے؟ اب آپ یہ سوچیں اگر یہی سوال کوئی آپ سے کر لے
یا مجھ سے کر لے تو ہم اس کا کیا حشر کریں گے؟ ہم اسے پوری کمیونٹی میں بدنام کریں گے. ہم اس کا میسج بنا کر میک شور کریں گے کہ واٹس ایپ کے ہر گروپ میں جائے. ہم میک شور کریں گے کہ ہم اسے سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر بدنام کریں، چونکہ اس نے ہماری اہانت کی ہے، اس نے ہماری بے عزتی کی ہے، اس نے ہمیں لوگوں میں شرمندہ کیا ہے. لیکن یہ کوئی عام آپ کی طرح، یہ میری طرح کا انسان نہیں، یہ سلمان فارسی ہیں جو منا اہل البیت میں سے ہیں. سلمان نے جب یہ سنا کہ کہنے والے نے کہا کہ سلمان تمہاری داڑھی بہتر ہے یا کتے کی دم بہتر ہے؟ اب جواب سنیے سلمان کیا فرماتے ہیں. کہا کہ دیکھو بھائی، اگر تم یہ پوچھتے ہو کہ کیا بہتر ہے، میری داڑھی بہتر ہے یا کتے کی دم بہتر ہے، تو دیکھو اگر تو میں پل صراط سے آرام سے گزر گیا تو میری داڑھی بہتر ہے، اور اگر پل صراط سے نہ گزر سکا تو پھر کتے کی دم بہتر ہے. لہٰذا جو عرفاء ہیں انہوں نے آخرت کی منازل کو بیان کیا ہے. پل صراط سے کیسے گزرنا ہے، پل صراط سے کس مصیبت کے ساتھ ہم گزریں گے، وہ کون سی اذیت ہوگی، کیسے گزریں گے، اور وہ کتنا لمبا سفر ہے. بلکہ میں دیکھ رہا تھا روایات میں کہ پتہ نہیں کتنے ہزار سال تو ہم ایک چڑھائی ہے جو چڑھتے رہیں گے. وہ پل صراط یوں نہیں آپ سمجھیے کہ ایک ویرازونا برج ہے اس سے گزر جانا ہے، یا بروکلن برج ہے اس سے گزر جانا ہے، یا دنیا کے برج ہیں بس 2 منٹ میں ہم نے گزر جانا ہے. نہیں، کتنے ہزار میل ہم چڑھائی چڑھیں گے، کتنے ہزار میل وہ نشیب کا سفر ہوگا، کتنے ہزار میل وہ فراز کا سفر ہوگا، کتنے ہزار میل وہ سیدھا ہوگا، اور کس طرح کی وہاں پر مصیبتیں آئیں گی. وہ پل صراط ایک چھوٹا سا برج نہیں ہے. تو سلمان نے کیا کہا کہ اگر تو میں اس پل سے کامیابی سے گزر جاؤں تو پھر داڑھی بہتر ہے. اور پل صراط کے بعد جب جنت کا مقام آئے گا، اور اسی پر اپنی گفتگو کو تمام کروں گا، اور انشاءاللہ اسی گفتگو کو اگلے تھرسڈے کو انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں گے اور اپنی گفتگو کو انجام تک پہنچائیں گے. اور پل صراط کے بعد جب جنت کا مقام آئے گا تو ایک چیز سوچ لیجئے، جنت ایسے نہیں کہ جو گزر جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، یا جنت میں ہر ایک چلا جائے گا، یا نمازوں کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا. نمازیں واجب ہیں، جو نہیں پڑھے گا ان قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا. نماز قبول تو اعمال قبول، نماز رد تو اعمال رد، یہ حضور کہہ رہے ہیں. لیکن باوجود اس کے نمازوں پر اگر کسی نے بھروسہ کر کے یہ سمجھا کہ جنت چلا جائے گا، روزوں پر کسی نے بھروسہ کر کے یہ سمجھا کہ جنت چلا جائے گا، تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جو سارا کچھ پار کر کے چلے آئیں گے، برزخ کی زندگی بھی ختم، پل صراط سے بھی گزر گئے، اب جنت کا دروازہ سامنے نظر آ رہا ہے، وہ سمجھے گا الحمدللہ ساری منازل تو طے ہو گئی، قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی، صراط کی زندگی، ساری منازل تو طے ہو گئی، اب یہ سامنے جنت کا دروازہ ہے، اب تو آرام سے ہم جنت کے دروازے سے اندر چلے جائیں گے. اور پھر خدا کی نعمتیں ہیں، جو ہی وہ تیزی سے بڑھیں گے کہ جنت میں داخل ہوں، آواز آئے گی وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اے میرے ملائکہ روک لو انہیں، ان سے بھی کچھ پوچھا جانا باقی ہے. وہ کہیں گے یا اللہ اب کیا پوچھا جانا باقی ہے، برزخ سے تو ہم گزر آئے، صراط سے تو ہم گزر آئے، اعمال سارے پورے، نمازیں پوری، حج پورا، زکوٰۃ پوری، سارے اعمال تو پورے. کہا جائے گا کہ اب پوچھنا یہ ہے ان ولایت علی ابن ابی طالب، کیا علی کی ولایت بھی لائے ہو یا نہیں؟ اگر نمازیں ہیں علی کی محبت کے بغیر، اگر روزے ہیں علی کی ولایت کے بغیر، اگر حج ہے علی کی محبت کے بغیر، تو وہ نمازیں ورزش تو ہو سکتی ہے، نمازیں نہیں. وہ روزے بھوک اور افلاس ہو سکتا ہے، تمہارے روزے نہیں. اور اسی طرح تمہارا حج خرچ اخراجات تو ہو سکتا ہے. علی کی محبت دین کی بنیادی شرط ہے، علی کی محبت ہے تو اعمال قبول ہوں گے. بلکہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اور اپنی گفتگو کو آج کی حد تک تمام کروں. آپ نے دیکھ لیا کہ بہت سی چیزیں کورونا نے ہمیں سکھا دی ہیں. آپ دیکھیے، اگر آپ نے وہ ماسک نہیں لگایا، فیس ماسک اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو فیس ماسک کے بغیر آپ کسی سٹور میں داخل نہیں ہو سکتے، آپ کسی ادارے میں نہیں جا سکتے، آپ کسی آفس میں نہیں جا سکتے. اگر فیس ماسک کے بغیر کسی دفتر میں نہیں جا سکتے تو محبت علی کے بغیر جنت کیسے جا سکیں گے؟ جنت جانا محال ہو جائے گا، جنت جانا ناممکن ہو جائے گا. علی کی محبت ہے دین کا بنیادی جزو، علی کی محبت ہے تو دین کی ہر عبادت قبول ہے. چونکہ علی اور اولاد علی نے جو دین کے لیے خرچ کیا ہے کسی اور نے خرچ نہیں کیا. جو علی اور اولاد علی نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں وہ کسی اور نے قربانیاں نہیں دی. خود علی کائنات کے سب سے بڑے مظلوم ہیں. علی ابن ابی طالب پر جو ظلم ہوئے، 25 سال کی امیر المومنین کی زندگی خود بہت بڑا ظلم ہے کہ جس پر امیر المومنین نے صبر کیا. اور علی ابن ابی طالب کے بعد اہل بیت کے گھرانے میں کون ہے کہ جس پر ظلم نہ کیا گیا ہو؟ کون ہے کہ جس نے جبر کو نہ دیکھا ہو؟ امام حسن کے ساتھ کیا ہوا، سید الشہداء کے ساتھ کیا ہوا، لیکن سب نے صبر کا دامن تھامے رکھا. چونکہ معاملہ دین کا تھا، دین بچانا تھا. اور دین بچانے کے لیے جب انبیاء کو یہ کہا گیا کون ہے یہ قربانی دے گا، انبیاء نے کہا
اے اللہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہماری جان تک تو ہوتا تو ہم کر دیتے، ہمارے بیٹوں تک تو ہوتا ہم کر دیتے۔ اے اللہ تیرے دین کے لیے اگر اپنی بہنیں قربان کرنی ہیں، اگر بہنوں کے پردے قربان کرنے ہیں، اے اللہ اگر تیرے دین کے لیے اپنی بچیوں کو اپنے سامنے جو ہے وہ تازیانے لگتے دیکھنا ہے، اپنی بچیوں کے چہروں پر تماچے لگتے اگر دیکھنا ہے، خدایا یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ حضرت ایوب کا صبر قرآن میں مشہور ہے۔ حضرت ایوب کی بیوی جب گئی تھی نا بازار میں قصاب کے پاس گوشت لینے کے لیے، اس نے کہا تھا چونکہ حضرت یوسف کی نسل سے تھی، قصاب نے کہا تھا مجھے اپنے سر کے تھوڑے سے بال دکھا دو، جتنا گوشت کہو گی میں تمہیں دے دوں گا۔ روتی گھر آئی تھی اور آ کر حضرت ایوب سے کہا تھا اے اللہ کے نبی اب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے۔ اب وہ قصاب کہتا ہے مجھے سر کے بال دکھاؤ۔ حضرت ایوب نے رونا شروع کر دیا اور گریہ کر کے کہا خدایا تو نے میرا صبر دیکھا، میں نے دکھایا، تو نے مجھے بیمار کیا، مفلس بنایا، خدایا ہر مصیبت پر میں نے صبر کیا، اب بات میری غیرت کی ہے، خدایا مجھ سے غیرت کا امتحان نہ لے، میں غیرت کا امتحان نہیں دے سکتا۔ عزادارو یہ مشکل امتحان ہوتا ہے، جوانوں کا قربان کر دینا نسبتاً آسان ہے۔ مرد لڑتے ہیں، مرد میدان کی زینت ہوتے ہیں، مرد لڑتے ہیں، مار دیتے ہیں، مر جاتے ہیں، لیکن جب بات گھر کی عزت کی آتی ہے، جب بات خواتین کی آتی ہے، جب بات بچوں کی آتی ہے، بڑے سے بڑا بہادر بھی ٹوٹ جاتا ہے، بڑے سے بڑا صابر بھی اس کا صبر جواب دے جاتا ہے۔ میں قربان جاؤں سید سجاد کی غیرت پر، میں قربان جاؤں سید سجاد کے صبر پر، اور جو اپنے سامنے اپنی پھپھیوں کو ننگے سر دیکھتا رہا، اور جو اپنے سامنے اپنی پھپھیوں کو تازیانے لگتے دیکھتا رہا، اور جو اپنے سامنے اپنی بہنوں کو تماچے لگتے دیکھتا رہا، آج کہتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہے؟ میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ کیوں نہیں کہتے شیعہ مر کیوں نہیں گئے؟ وہ حالت کے جس حال میں علی و بطول کی بیٹیوں کو میدان سے گزارا گیا، وہ عالم کے جب علی و بطول کی بیٹیاں جب سروں پر چادریں نہیں، ہاتھ پسے گردن بندے ہیں، جب میدان میں آتی ہیں، روایت کہتی ہے